ماں باپ کے حقوق کے بارے میں حدیث پاک سماعت کیجیے۔ اللہ رب العزت نے جو جتنے رشتے بنائے ہیں سب میں ایک مقام رکھا ہے، درجہ رکھا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق رکھے ہیں سب پر، ماں باپ کے اولاد پر، اولاد کے ماں باپ پر، اسی طرح میاں بیوی، بیوی کا میاں پر، بھائی بھائی، بھائی بہن، بہن بھائی، اس طرح سب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج رشتوں کی اہمیتیں ختم ہو گئی ہیں، اور جو مقام دینا چاہیے آج وہ نہیں دے پا رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک غبار آلود ہو، خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، 3 مرتبہ آپ نے کہا۔ یہ ناک خاک آلود ہو مطلب یعنی ذلیل و رسوا ہو، یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، سرکار اور اس طرح کی بات ارشاد فرما رہے ہیں، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو دیکھا کہ ایک ایسی بات میرے آقا خود اپنی زبان مبارک سے، یعنی ایک طرح بدعا فرما رہے ہیں جو کبھی بدعا کے لفظ نہیں آئے۔ تو کہا کون ہے سرکار وہ؟ حضور نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی ماں باپ اس کی زندگی میں بڑھاپے میں آئے اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کو تکلیفیں دیتا رہا، ستاتا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی خدمت نہ کرنے والا جہنمی ہے۔ دوسری حدیث شریف میں حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے والد جاہمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے، حضور سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیری ماں ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا اس کی خدمت اپنے اوپر لازم کر لے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جہاد میں مت جا، تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ اللہ اکبر، کس قدر ماں باپ کا مقام ہے۔ اب اس کو سننے کے بعد آپ غور کریں تو آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کس قدر ماں باپ کی عزت ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے ماں باپ کی عزت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا، یعنی ماں باپ کو اتنے احترام سے، اتنی عزت کے ساتھ رکھا کہ اللہ اس سے خوش رہا، صبح ہوئی اور اللہ اس سے خوش رہا، تو اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اور اگر والدین میں سے ایک ہو، یعنی اگر ایک چلے گئے دنیا سے، ایک ہے، اور ان کی اس طرح خدمت کی ہے کہ صبح ان کے ماں باپ اس سے راضی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک راضی ہیں، تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے بارے میں خدائے تعالیٰ کا نافرمان بندہ رہا، تو اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، اس نے خدمت نہ کی ہو اور صبح کر لیا ہو، تو 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے اگر ایک باقی ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے کہا اگرچہ آج کل اگر بتائیے کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، ماں باپ کی فضیلت جب بیان کی تو سامنے تو نہیں کہیں اور، ارے ایک طرف بول دیا کہ ماں باپ کا یہ مقام ہے، اور ماں باپ جو غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ماں باپ یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ ہزاروں برائی۔ اب اس کا سنیے، تو جب سرکار نے یہ فرمایا تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، ماں باپ اس پر ظلم کریں، تو حضور نے فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ اللہ اکبر، ماں باپ ظلم کریں، کچھ بھی کریں، تم اس کی نافرمانی اگر کیے تو تم جہنمی ہو جاؤ گے۔ ماں باپ کا اسی طرح ماں باپ نے جو فیصلہ فرما دیا، سر جھکا لو اس پر۔ تم کو حق نہیں ہے کہ ماں باپ کے فیصلے پر چونو چرا کرو، چاہے وہ ظلم کریں۔ آج ماں باپ کا کتنا احترام ہے، خود ہم آپ دیکھیں کہ کتنا احترام کر پا رہے ہیں۔ تو جس قدر بھی آپ عبادت کریں، ریاضت کریں، لیکن ماں باپ اگر ناراض ہیں
تو وہ عبادتیں ریاضتیں سب منہ پہ مار دی جائیں گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی جو لوگ ان کو راضی رکھیں گے جنت پائیں گے، یہ سرکار فرما رہے ہیں، اور جو ان کو ناراض رکھیں گے دوزخ کے مستحق ہو جائیں گے وہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج ہم ماں باپ کے احترام سے دور ہیں، ان کی عزت سے دور ہیں، ان کی خدمت سے دور ہیں، اس کی وجہ پہلے ماں باپ ہیں، یہ بھی سن لیجئے۔ بھائی جب وہ بچہ ہے تو ہم نے اس کو سکھایا کیا ہے یہ تو دیکھیں آپ، ہم ان کو سکھا کیا رہے ہیں، ان کو سبق کیا دے رہے ہیں، ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ جب ہم نے ان کو سبق دیا ہی نہیں اچھا تو وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ ان کے سامنے ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو جیسا انہوں نے دیکھا وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، جیسی بولی ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بولی وہ ہمارے ساتھ بول رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا سکھائیں، اچھی تربیت دیں۔ اس کے بعد اگر بچے نالائق ہوتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہیں اس کے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ تو اپنے بڑوں کا دیکھ کر کے سیکھتا ہے کہ کیا ماں باپ ہمارے کیا کر رہے ہیں، ماں باپ کیسے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر میں بچوں کو بولنے کی زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کرتے جائیے بچہ سیکھتا جائے گا، یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ نقل کرتا ہے بچہ۔ تو اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا ہے اور اسی کو ہمارے بچے ہم پر دوہرا دیتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی میں ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کی ان کی؟ اگر کیا ہے تب تو ٹھیک، اور نہیں کیا ہے تو پھر اس کے بارے میں سوچنے کے بجائے ہم خود اپنے اوپر افسوس کریں کہ اپنے بچوں کو ہم اچھا سکھا کیوں نہیں سکے، اچھی تعلیم کیوں نہ دے سکیں۔ تو آج بہت ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو سیکھنے، سمجھنے کی، سوچنے کی، جس کے ہمارے پاس وقت ہی نہیں، سب بزی ہو چکے ہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، بچہ کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔